بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب البکائے والخوف۔ یہ مشکات المصابیح کا صفحہ نمبر 456 ہے۔ باب البکائے والخوف۔ بکا یعنی رونا۔ اللہ تبارک و تعالی کا دل میں خوف رکھنا اور عذاب آخرت کو یاد کر کے رونا یا خشیت الہی سے رونا، یہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ جب بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے، اس کی خشیت ہوتی ہے، تو بہت سی چیزوں کو دیکھ کر کے اس کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں۔ اپنے گناہوں پر اسے ندامت ہوتی ہے، کما حقہ عبادت نہیں کر پاتا ہے، اس پر بھی اسے ندامت ہوتی ہے، آنسو بہاتا ہے۔ تو وہ آنسو بہانا رب کی بارگاہ میں بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اس باب کے اندر رونے اور خوف سے متعلق احادیث نقل کی جا رہی ہیں۔ پہلی فصل ہے عن ابی ہریرہ قال، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا قال ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لو تعلمون ما اعلم لبکیتم کثیرا ولضحکتم قلیلا۔ ابو القاسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم وہ سب جانتے جو میں جانتا ہوں، یعنی نافرمانوں کے لیے، گنہگاروں کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے کتنا سخت عذاب ہوگا، کیسی پکڑ ہوگی، اگر یہ سب تم جانتے، لَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، تو تم بہت روتے، وَلَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا، اور تھوڑا ہنستے۔ تو جس طرح سے میں جانتا ہوں، اگر تم جانتے تو روتے زیادہ اور ہنستے کم۔ تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ بہت زیادہ ہنسنا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف دل میں بسائے رکھنا چاہیے اور روتے رہنا چاہیے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر کے یا کما حقہ عبادت نہ کر پانے پر نادم ہو کر کے روتے رہنا چاہیے۔ رواہ البخاری، اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ وعن ام العلاء الانصاریہ قالت، ام علاء انصاریہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ لا ادری واللہ لا ادری، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخدا میں نہیں جانتا، بخدا میں نہیں جانتا، وانا رسول اللہ، جبکہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ کیا نہیں جانتا؟ ما یفعل بی ولا بکم، کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں، تو باقی لوگوں کو کیسے اس کی تفصیل معلوم ہو سکتی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ حدیث اس وقت ارشاد فرمائی جب حضرت عثمان ابن مظعون کا انتقال ہو گیا، تو ایک خاتون نے انہیں جنت کی مبارکباد دی، تو گویا ان کے حق میں حتمی طور پر جنتی ہونے کی بات کہی۔ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب میں نبی ہوں اور مجھے تفصیلی طور پر پتہ نہیں ہے اپنے بارے میں اور تمہارے بارے میں، تو پھر تمہیں کیسے یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ فلاں جنتی ہی ہے؟ اس لیے کسی کو کسی کے بارے میں اس طرح سے یقین کے ساتھ نہیں کہنا چاہیے، یا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی موجودگی میں اس طرح سے غیب سے متعلق امور کے بارے میں کلام کرنا یہ سوء ادب تھا، اس لیے حضور نے حدیث ارشاد فرمائی۔ اب یہاں ایک شبہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں،
اللہ تعالیٰ نے انہیں جمیع ما کان و ما یکون کا علم عطا فرمایا ہے، تو پھر یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ لا ادری، تو یہ دونوں تم تضاد معلوم ہوتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں جو حضور نے ارشاد فرمایا لا ادری، تو اس میں نفی درایت کی ہے، نفی علم کی نہیں ہے۔ درایت میں ہوتا ہے کہ آدمی کا غور و فکر کر کے قرائن کی روشنی میں دوسرے کلمات کے ذریعہ کسی معنی کو طے کرنا اور سمجھ لینا، یہ ہے درایت۔ اور کسی کے بتانے سے کوئی بات اگر معلوم ہو جائے تو یہ اس کے منافی نہیں ہے۔ تو گویا حضور نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں اپنے سے کچھ نہیں جانتا، لیکن اللہ کے بتانے سے جانتا ہوں کہ نہیں، اس کا ذکر اس میں نہیں ہے۔ پھر اس میں نفی تفصیل کی ہے، اجمال کی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب علم عطا فرما دیا ہے، اور سب کی تفصیل کیا ہے مجھے نہیں معلوم ہے، اس کی نفی ہو۔ اور چونکہ آپ کو جو تمام چیزوں کا علم عطا فرمایا گیا وہ ختم نزول قرآن کے اختتام تک یہ مکمل ہو گیا، اگر اس سے پہلے کسی چیز کے بارے میں حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا، تو وہ ہمارے عقیدے کے خلاف نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ نزول قرآن کا کام پورا ہو چکا ہو، پورا قرآن پاک نازل ہو گیا ہو، اس کے بعد حضور نے کسی چیز کے بارے میں فرمایا ہو کہ میں نہیں جانتا، تب اعتراض ہو سکتا ہے، اور اس سے پہلے اگر کوئی بات ارشاد فرمائی ہے تو اسے اعتراض ہی نہیں ہوگا۔ رواہ البخاری، اسے امام بخاری نے روایت کیا۔ وعن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرضت علی النار۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر دوزخ پیش کی گئی، فرأیت فیہا امرأۃ من بنی اسرائیل، تو میں نے دوزخ میں، جہنم میں بنی اسرائیل کی ایک خاتون کو دیکھا، تعذب فی ہرۃ لہا، جسے عذاب دیا جا رہا ہے اس کی ایک بلی کے مسئلے میں، ربطتہا، جسے اس نے باندھ رکھا، فلم تطعمہا، اور اس خاتون نے اس بلی کو کھلایا نہیں، یعنی کھانا نہیں دیا، ولم تدعہا تاکل من خشاش الارض، اور اسے چھوڑا بھی نہیں کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑے کھا لے۔ خشاش الارض، حشرات ارض، زمین کے کیڑے مکوڑے جانور کو کھا کر کے اپنا پیٹ بھرے، تو چھوڑا بھی نہیں، تو باندھ کے رکھا، تو نہ تو اسے خود سے کہیں جا کر کے کھانے کا موقع ملا اور نہ اس نے کھانا دیا اسے، حتی ماتت جوعا، یہاں تک کہ وہ بلی بھوک سے مر گئی۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ آدمی کوئی جانور اگر پالتا ہے، اسے رکھتا ہے، تو اس کے کھانے پینے کا انتظام اس کے ذمہ ہے، اسے کرنا چاہیے۔ اگر اس طرح سے کسی جانور کو پال کر کے، اسے رکھ کر کے اس پر ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، کھانا پانی فراہم نہیں کرتا ہے، نہ اسے یہ موقع دیتا ہے کہ خود ہی جا کر کے وہ کھا پی کے آ جائے، تو یہ اس پر ظلم ہے، اور روز قیامت اس کا بھی حساب دینا ہوگا، اور اس کے باعث بھی عذاب کا سامنا ہوگا۔ جس طرح سے بنی اسرائیل کی اس خاتون کو عذاب دیا جا رہا تھا اسی بلی کے مسئلے میں۔ وَرَأَيْتُ عَمْرَ بْنَ عَامِرٍ الْخُزَاعِيَّ يَجُرُّ قُصْبَهُ فِي النَّارِ، اور میں نے عمر ابن عامر خزائی کو دیکھا جو جہنم میں اپنی اتڑیاں کھینچ رہا تھا، یعنی پیٹ کے اندر اڑی کے ساتھ جو اتڑی ہوتی ہے وہ سب باہر نکلی ہوئی ہے، اور اسے کھینچتا ہوا جہنم میں چل رہا ہے، یعنی اسے عذاب دیا جا رہا ہے اس طرح کا۔ اس کے بارے میں بیان فرمایا وَقَانَ أَوَّلَ مَنْ سَيَّبَ السَّوَائِبَ، اور یہ عمر ابن عامر خزائی یہ پہلا شخص ہے جس نے صائبہ جانور ایجاد کیے۔ یہ صائبہ کیا ہے؟ صوائب، یہ صائبہ کی جمع ہے۔ صائبہ اس جانور کو کہتے ہیں جو دور جاہلیت میں بتوں کے نام پر چھوڑ دیے جاتے تھے، یعنی اس پر سواری نہیں کی جا سکتی تھی، اس کا دودھ نہیں نکالا جا سکتا تھا، اور وہ جس کے کھیت میں، جس کی چراگاہ میں چاہے چرے، کوئی اسے روکتا نہیں تھا۔ یہ کب چھوڑتے تھے؟ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ لگاتار اونٹنی نے 10 مرتبہ بچہ جنا، اور وہ بھی اونٹنی ہی، یعنی مادہ،
تو اسے چھوڑ دیتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ اب اس کو نہیں پالا جائے گا، اس پر سواری نہیں کی جائے گی، اس کا دودھ نہیں پیا جائے گا، اب یہ چھوڑ دیا بت کے نام پر، آزاد چھوڑ دیا اسے، تو کیا صاحبہ کہلاتا ہے وہ جانور۔ یا کوئی لمبے سفر سے بخیر و عافیت واپس آ گیا تو کسی کو چھوڑ دیا اسی نام پر، کوئی بیمار تھا شفا یاب ہو گیا تو کوئی جانور چھوڑ دیا۔ یعنی بتوں کے نام پر اس طرح کے جانور ان حالات میں چھوڑ دیے جاتے تھے جو جہاں چاہے چلے، کوئی اسے بھگاتا نہیں اور اس کا کوئی دودھ بھی نہیں نکالتا، کوئی سواری بھی نہیں کرتا۔ تو اس کام کی ایجاد کسی شخص نے کی تھی۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ مکہ میں بتوں کی عبادت بھی اسی نے شروع کی تھی، عامر ابن عامر خزائی نے۔ تو اسے جہنم میں عذاب دیا جا رہا تھا کہ وہ اپنی ہتھیلیاں کھینچتا ہوا چل رہا تھا۔ رواہ مسلم، اسے امام مسلم نے روایت کیا۔ وعن زینب بنت جحش، اور زینب بنت جحش سے مروی ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل علیہا یوما فزع، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک روز خوف زدہ یا گھبراہٹ کی حالت میں ان کے پاس تشریف لے گئے۔ یقول، حضور فرما رہے تھے، لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوا اللہ کے، ویل للعرب من شر قد اقترب، ویل ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے عرب کے لیے اس شر کی وجہ سے جو قریب آ چکا ہے۔ اب وہ شر کیا ہے جو قریب آ چکا ہے؟ فرمایا فتح اليوم من ردم یاجوج و ماجوج مثل هذه، آج یاجوج ماجوج کے بند کو اس کے مثل کھول دیا گیا ہے۔ کس کے مثل؟ وحلقا بإصبعیہ، اور کہا اس کے مثل، تو اشارہ کیا، حلقہ بنایا اپنی دو انگلیوں کا، ابہام کا، واللتی تلیہا، اور جو انگلی اس کے قریب ہے۔ ابہام کسے کہتے ہیں؟ یہ انگوٹھا ہے نا، ابہام ہوا، اور اس کے قریب یہ انگلی ہے، تو گویا دونوں کا حلقہ بنایا اور بتایا کہ اتنا حصہ کھول دیا گیا ہے اس بند سے۔ یعنی یاجوج اور ماجوج یہ پوری دو نسلیں ہیں، یعنی دو جنسیں ہیں یہ، تو انہیں بند باندھ کر کے اس کے پیچھے قید کر دیا گیا ہے، تو جب وہ بند کھل جائے گا تو باہر چلے آئیں گے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ آج اتنا حصہ اس بند کا کھول دیا گیا ہے، تو اب وہ قریب ہے ان کا نکلنا، وہ نکلیں گے، اس کے بعد ہلاکت اور تباہی ہوگی۔ تو فرمایا ویل للعرب، ہلاکت ہے، بربادی ہے عرب کے لیے اس شر کی وجہ سے جو قریب آ چکا ہے۔ فتح اليوم من ردم یاجوج و ماجوج مثل هذه، اس کے مثل یاجوج ماجوج کے بند سے آج کھول دیا گیا ہے۔ اب اس کی طرف اسے بتانے کے لیے حلقہ باصبعیہ، اپنی دو انگلیوں کا حلقہ بنایا، ابہام کا اور اس کا جو اس کے قریب ہے۔ قالت زینب فقلت یا رسول اللہ، حضرت زینب بنت جحش نے عرض کیا، کہا کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، افا نہلکو یا افا نہلکو، دونوں طرح سے اعراب لگا ہوا، دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں۔ افا نہلکو، تو کیا ہم ہلاک کر دیے جائیں گے، یا افا نہلکو، کیا ہم ہلاک ہو جائیں گے، وفینا الصالحون، جبکہ ہمارے درمیان صالحین موجود ہیں۔ قال نعم، حضور نے ارشاد فرمایا ہاں، اذا کثر الخبث، جب فسق و فجور زیادہ ہو جائے گا تو ہلاک کر دیے جائیں گے یا ہلاک ہو جائیں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی عادت کریمہ جاری ہے کہ جب کسی قوم میں فسق و فجور بہت بڑھ جاتا ہے تو اس پر عذاب نازل فرماتا ہے، اور جب عذاب آتا ہے تو جو ان میں صالحین ہوتے ہیں وہ بھی اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ جب انہیں اٹھایا جائے گا تو ان کے عمل کے لحاظ سے اٹھایا جائے گا، لیکن جب عذاب آئے گا تو صالحین بھی اس میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو جس طرح صالحین کی برکت سے دوسرے جو فاسق ہیں اور فاجر ہیں وہ بچے رہتے ہیں، ایسے جب وہ بڑھ جاتے ہیں بہت زیادہ تو عذاب آتا ہے، یہ بھی اس میں مبتلا ہوتے ہیں۔ فرمایا ہاں، اذا کثر الخبث، جب اس کو فجور زیادہ ہو جائے گا۔ متفق علیہ۔ وعن ابی عامر او ابی مالک الاشعری، اور ابو عامر سے مروی ہے یا ابو مالک اشعری سے،
انہوں نے فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي اقوام، ضرور میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے، ایسی قومیں ہوں گی، یستحلون الخز، خز ایک مشہور قسم کا کپڑا ہے، اس زمانے میں بھی یہ کپڑا ہوتا ہے، باریک ریشم کا بنا ہوا ہوتا ہے، یہ پہننا درست نہیں ہے۔ پہلے اون کا اور دوسرے چیز سے ملا ہوا ہوتا تھا تو بہت سے لوگ پہنتے تھے اسے، تو یہ باریک ریشمی کپڑے کے بارے میں ہی ہے جو حرام ہے۔ اقوام یستحلون الخز، ایسی قومیں ہوں گی جو باریک ریشمی کپڑے کو حلال سمجھیں گی، والحریرہ اور ریشم کو، والخمرہ اور شراب کو، والمعازف اور آلات لہو لعب کو، ان چیزوں کو وہ حلال سمجھیں گی یا حلال ٹھہرا لیں گی اور ان سے وہ لطف اندوز ہوں گی، فائدہ اٹھائیں گی۔ وَلْيَنزِلَنَّ أَقْوَامٌ إِلَىٰ جَنبِ عَالَمٍ، اور ضرور کچھ قومیں پہاڑ کے پہلو میں نزول فرمائیں، اتریں گی، قیام کریں گی۔ یروح علیہم بصارحۃ لہم، بصارحۃ لہم کے بارے میں کہا گیا یا تو یہ با زائدہ ہے اور ایک روایت میں یروح کے بجائے تروح ہے، تو تروح اگر ہو تو صارحۃ فاعل ہو جائے گا اس کا، ویسے ہی یروح ہو تب بھی یہ اس کا فاعل ہو جائے گا، اور وہ مؤنث ہے یہ مذکر ہے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ بیچ میں فصل ہے، علیہم فصل ہے بیچ میں نا۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ بصارحۃ سے پہلے رجل کیا ہے، یہ اس کا فاعل ہے جو یہاں ذکر نہیں کیا گیا ہے، تو یروح علیہم رجل بصارحۃ لہم، ان کے پاس ان کے جانوروں کو چرانے والا مرد ان کے جانوروں کو لے کر واپس آ رہا ہوگا یا واپس آ جائے گا، یا صالحہ ہی فاعل ہو تو معنی کیا ہوگا کہ ان کے پاس ان کے جانور شام کو واپس آ جاتے ہیں۔ یاتیہم رجل، یعنی اس وقت جب کہ ان کا چرانے والا ان کے جانوروں کو چرا کر کے ان کے پاس لے آئے گا، یا جانور ان کے پاس آ جائیں گے چل کر کے شام کو، اس وقت ایک آدمی حاجت مند ان کے پاس آئے گا۔ یاتیہم رجل لحاجۃ، ایک مرد کسی ضرورت سے ان کے پاس آئے گا، فیقولون، تو وہ کہیں گے ارجع الینا غدا، کل ہمارے پاس آؤ، یعنی ان کے پاس دینے کے لیے اسباب موجود ہیں لیکن اس کے بعد بھی وہ دیں گے نہیں، اور کیا کہیں گے کل آؤ، تنخواہ دیں گے اسے، لوٹا دیں گے اسے۔ فیبیتہم اللہ، تو فیبیتہم اللہ ویدع العلم، تو اللہ تبارک و تعالی ان پر رات میں عذاب نازل فرمائے گا اور پہاڑ کو ان پر گرا دے گا، پہاڑ کے پہلو میں وہ سکون پذیر ہوں گے تو پہاڑ ان پر گرا دے گا۔ وَيَمْسَخُ آخَرِينَ قِرَدًا وَخَنَازِيرَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور دوسروں کو بندر اور سور بنا دے گا قیامت تک کے لیے۔ مطلب کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا ان پر عذاب آئے گا، عذاب کس طرح کا ہوگا کہ پہاڑ ان پر گرا دے گا تو بہت سے لوگ تو مر جائیں گے، اور جو دوسرے ہوں گے جو باقی بچیں گے انہیں سور اور بندر بنا دے گا، یعنی ان کی صورتیں تبدیل فرما دے گا اللہ تعالیٰ۔ اب یہ کب تک رہیں گے، یہ روز قیامت تک، یعنی یہ نسلاً بعد نسلاً روز قیامت تک باقی رہیں گے۔ تو یہ عذاب زیادہ اہم ہوا بالمقابل اس کے کہ انہیں سور بندر بنا دیا جائے اور تھوڑی دیر بعد ہلاک ہو جائے، وہ اس سے زیادہ اہم ہے نا کہ چلتے رہیں۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ پہاڑ گرانے اور ان کی صورتیں مسخ کرنے کا جو عذاب ہوگا یہ روز قیامت تک رہے گا، جو بھی اس طرح کریں گے ان پر اس طرح کا عذاب آتا رہے گا۔ رواہ البخاری، اسے امام بخاری نے روایت کیا۔ وفی بعض نسخ المصابیح، اور مصابیح کے بعض نسخوں میں ہے الحرا، یعنی یہاں نا یستحلون الخزہ ہے، تو بعض روایتوں میں کیا ہے یستحلون الحرا، اور حرا کا معنی کیا ہے زنا، تو حرا بالحائے والراء المہملتین، ہا اور را جو دونوں نقطے سے خالی ہوں، حرا۔ وہوا تصحیف، فرماتے ہیں جو بعض نسخوں میں حرا ہے یہ تصحیف ہے، یعنی یہ بدل دیا گیا ہے، صحیح نہیں ہے، وہ صحیح کیا الخز ہی ہے۔ وَإِنَّمَا هُوَ بِالْخَاءِ وَالزَّاءِ الْمُعْجَمَتَيْن، اور وہ خا اور زا جو دونوں نقطے والی ہیں اس کے ساتھ یہ خز ہے۔
نص علیہ الحمیدی وابن الاسیر، اس کی صراحت کی ہے حمیدی نے اور ابن اسیر نے اس حدیث میں، اور کتاب الحمیدی میں بخاری سے ہے، اور اسی طرح سے بخاری کی جو شرح ہے خطابی کی اس میں ہے تروح علیہم صارحۃ لہم، تو یہاں جو بعد جو زائدہ تھا وہ ختم ہی کر دیا گیا، صارحۃ لہم ہے، یعنی ان کے جانور شام کے وقت ان کے پاس آئیں گے، یاتیہم لحاجۃ، اور کوئی آدمی ضرورت سے ان کے پاس پہنچے گا، تو مضمون پورا وہی ہے، کلمات کی جگہ بدلے ہوئے ہیں۔ وعن ابن عمر قال، اور حضرت ابن عمر سے مروی ہے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا انزل اللہ بقوم عذابا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ تبارک و تعالی کسی قوم پر عذاب نازل فرماتا ہے، اصاب العذاب من کانا فیہم، تو عذاب ان سب کو پہنچتا ہے جو اس قوم میں ہوتے ہیں، چاہے وہ نیک ہوں یا بد ہوں۔ ثم بعثوا علی اعمالہم، پھر انہیں ان کے اعمال کے مطابق اٹھایا جائے گا، جو نیک ہے انہیں نیک اٹھایا جائے گا، جو بد ہے بد اٹھایا جائے گا، لیکن جو عذاب آئے گا وہ سب کو پہنچے گا۔ یہ متفق علیہ ہے۔ وعن جابر قال، اور حضرت جابر سے مروی ہے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بندے کو اسی پر اٹھایا جائے گا جس پر اس کا انتقال ہوا ہے، یعنی وہ کفر پر تھا یا ایمان پر تھا، وہ مطیع و فرما بردار تھا یا نافرمان اور گنہگار تھا، جو جس طرح سے تھا اسی حال پر اسے اٹھایا جائے گا۔ رواہ مسلم، اسے امام مسلم نے روایت کیا۔